الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے معبود کی پہچان اور الوہیت کی معرفت کے متعلق سورہ النمل سے گفتگو شروع ہوئی. ویسے تو پورا قرآن کریم کا موضوع اور مقصد یہی ہے، اور یہی اسلام کا تمام ادیان سے امتیاز ہے، اور امتیازی شان اور نشان ہے کہ قرآن کریم نے سب سے زیادہ زور معبود کی پہچان پر دیا. دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان میں سب سے بڑا نقص اور سب سے بڑی خرابی وہ ہے معبود کو نہ پہچاننا. تو یہاں سورۃ النمل میں دو بنیادوں کو ذکر کیا گیا کہ معبود وہ ہوتا ہے جو غیب دان ہو، ہر ایک کے احوال کو جانے، اور دوسرا یہ کہ معبود وہ ہوتا ہے جو متصرف ما فوق الاسباب، یعنی سب کچھ کر سکتا ہو اور اسباب کا محتاج نہ ہو، بغیر اسباب کے تصرف کرنے والا. اس پر سورۃ النمل میں کئی مقامات پر اس حقیقت کو واضح کیا. میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک خاص واقعہ ذکر کیا، اور اس ضمن میں ہدہد پرندہ اس کی زبان سے مسئلہ الہ کو بیان کروایا کہ الہ کون ہے،
مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ اپنے متعلقین کی حاضری لگاتے اور حاضری کا مقصد کہ کون موجود ہے کون غیر حاضر ہے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان نے حاضری لی. تفقد الطیر، تفقد کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا، تطلب، ما غاب عن کا حاضری لگانا اور حاضرین اور غائبین کو معلوم کرنا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لگوائی اور حاضری کے دوران فقال ما لی لا اری الہدہد، پس فرمانے لگے کیا ہوا مجھے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا. ما لی لا اری الہدہد، کیا ہوا مجھے؟ یہ ما لیا غصے کا اظہار ہے، ناگواری کا اظہار ہے. ما لی لا اری الہدہد کہ کیا ہو گیا مجھے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا. ام کان من الغائبین، یا وہ موجود تو ہے نظر نہیں آ رہا یا موجود ہی نہیں. ام کان من الغائبین، یہ ام منقطع ہے یعنی ان میں سے ہے جو یہاں موجود نہیں. تو اب یہی ایک جملہ قرآن پاک کا آدمی سمجھ لے کہ وقت کے امام اور وقت کے پیغمبر جو بادشاہ بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں اور عظمتیں اور شانیں اتنی بلند ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو پرندوں کی بولی سمجھا دی. پرندوں کی بولی سمجھتے ہیں. تخت ان کا ہوا پہ اڑتا ہے بغیر ایندھن کے اور مہینوں کی سفر مسافت وہ دنوں میں طے کرتے ہیں. اتنی بڑی عظمتوں کے باوجود حاضری لگا رہے ہیں. اور حاضری جیسے میں نے کہا کہ حاضری تفقد تطلب کا مطلب ہوتا ہے کہ کون موجود ہے اور کون موجود نہیں. تو اس جملہ سے بھی واضح ہو گیا کہ حضرت سلیمان باوجود اتنے عظیم الشان پیغمبر ہونے کے وہ غیب دان نہیں تھے، حاضر ناظر نہیں تھے. جیسے آج عقیدہ بن گیا کہ ہمارے پیر سب کچھ جانتی ہیں اور سب کچھ کا ان کو پتا ہوتا ہے. اگر سب کچھ جانتے تو یہاں حاضری کی ضرورت نہ ہوتی. حاضری لگوائی اور پھر اگلا انداز قرآن پاک کا کہ ما لی لا اری الہدہد، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. یعنی یا تو اسی مجلس کے اندر موجود ہے اور کسی ستون یا جگہ میں چھپا ہوا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، اور ام کان من الغائبین یا ان حاضرین میں ہے ہی نہیں اور غائبین میں ہے مجلس کے اندر ہے ہی نہیں، ان میں سے ہے جو غائب ہیں. تو اب تھوڑا سا آدمی سوچے، زندہ پیغمبر ہے اور سامنے کی مجلس، اس کے بھی ہر فرد کے علم کی نفی ہو رہی ہے کہ جہاں مجلس کے اندر ہو اور کسی پردے یا اونٹ میں چھپا ہوا ہو اس لیے مجھے نظر نہیں آ رہا، یا جہاں موجود ہی نہیں اتنا بھی پتہ نہیں. تو قرآن پاک انبیاء کرام کی ایک طرف عظمتیں بیان کرتا ہے
شان مقام بیان کرتا ہے، اور دوسری طرف جب الوہیت کا مقام آئے تو انبیاء کرام کا عجز بیان کرتا ہے اور ان کی عاجزی بیان کرتا ہے کہ اتنی شانوں اور عظمتوں کے باوجود یہ الہ نہیں ہے اور الہ کے خواص ان میں نہیں۔ تو اب یہ پہلا جملہ قرآن پاک کا کوئی آدمی انصاف کے ساتھ اس میں تھوڑا سا غور کر لے کہ زندہ پیغمبر سامنے مجلس، لیکن سامنے پوری مجلس میں مجلس کا بھی اراد، علم، رویت یہ نہیں ہے۔ اور کمال تو آج ملا کی ہے جو کہتے ہیں 8 گز مٹی کے نیچے بھی مردے سنتی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ میری قبر پہ کون آیا، پہچانتے بھی ہیں۔ اور کئی بے ایمان ساتھ کہتے ہیں کہ وہ جواب دیتے بھی ہیں اور خوش ہوتی ہیں کہ یہ فلانا آ گیا۔ اب یہ زندہ پیغمبر لیکن اپنی مجلس کا حال مالی لا اری الہدہدا ام کانا من الغائبین، یا تو مجلس کے اندر ہے اور نظر نہیں آ رہا، یا مجلس کے اندر ہے ہی نہیں اور غائبین میں سے ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، فرماتے ہیں کہ اب یہ بغیر اجازت کے چلا گیا تو اس کی سزا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، یا تو میں اس کو سخت عذاب دوں گا، سخت سزا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اس کو ذبح کر دوں گا۔ اور یہ سارے تاکید کے صیغے ہیں کہ ضرور بالضرور سخت سزا یا اس کو ذبح کروں گا۔ ہاں ایک چیز ہے، تیسرا آپشن کہ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا وہ میرے پاس کوئی واضح صاف عذر لائے گا، عذر لائے گا، وجہ بیان کرے گا جو وجہ اس کی غیر حاضری کی وجہ بن سکتی ہو، بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تو پھر چھوڑ دوں گا۔ یہاں سے 2 مسئلے واضح ہوئے، ایک تو پیغمبر باوجود اتنی عظمتوں کے حاضر ناظر یا غیب دان نہیں، اور دوسرا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ذمہ دار آدمی ہو اس کو اپنی رعایا کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ اب حضرت سلیمان بادشاہ ہیں اور پیغمبر بھی ہیں، لیکن حاضری میں ایک معمولی پرندے کی غیر حاضری پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام حاضری لگا کر اس کا بھی دھیان رکھ رہے ہیں کہ کون میری مجلس میں ہے کون نہیں۔ اسی سے امام قرطبی رحمہ اللہ نے بہت سارے مسائل مستنبط کیے کہ جو ذمہ دار، چاہے وہ حکومت کا ذمہ دار ہے، چاہے وہ کسی اور حیثیت سے ذمہ دار ہے، تو اس پر لازم ہے کہ اپنے رعایا کی دیکھ بھال کرنا، ان کی حاضری غیر حاضری، ان کے ساتھ ایسا تعلق قائم کرنا۔ تو یہ صحیح بادشاہ وہی ہوتا ہے۔ اور آپ کو ماشاءاللہ جو بادشاہ ملے اور حکمران ملے، ان کا سارا رات دن کا چکر اپنی جیبیں بھرنا ہے اور ملک کو لوٹنا ہے اور عوام کو لوٹنا ہے۔ یہ ایسے ظالم حکمران ہیں، لیکن جو عادل حکمران ہوتا ہے وہ اپنی چھوٹی سی چھوٹی رعایا کا بھی خیال بھی رکھتا ہے اور دھیان بھی رکھتا ہے۔ دوسرا کہ غیر حاضری کی صورت میں 3 صورتیں بیان کی، یا تو سخت سزا ملے گی، یا اس کو ذبح کر دوں گا، یا کوئی واضح عذر لائے گا، وجہ بیان کرے گا جو صاف وجہ ہوگی کہ اس وجہ سے میں غائب ہوا۔
اب حضرت نے یہ تبصرہ کیا ہی تھا، فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت سلیمان کے پاس وہ ہدہد تشریف لایا، وہ جو پرندہ تھا وہ آیا، فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین، آتے ہی اس نے ایک جملہ کہا کہ احطت بما لم تحط به، میں آج وہ خبر لایا ہوں جس کی تجھے ہوا بھی نہیں لگی، لم تحط به اعلم ما لم تعلم به، میں ایک ایسی چیز لایا جو تو نہیں جانتا، تجھے پتا نہیں، بما لم تحط به وجئتک من سبع، اور لایا ہوں میں سبا کے ملک سے، بنبأ یقین، ایک یقینی خبر اور حتمی خبر۔ تو اب یہاں ذرا غور کریں، احطت بما لم تحط به، یہ ہدہد پرندہ حضرت سلیمان کے سامنے کیا کہہ رہا ہے کہ میں ایسی خبر لایا جس کا تجھے پتہ ہی نہیں۔ حضرت سلیمان پہلے غصہ میں ہیں اور 3 صورتیں بیان کر رہے ہیں، اب پیغمبر کے سامنے کہتا ہے کہ میں ایسی خبر لایا جو تجھے علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ جب یہ بات کی تو حضرت کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ لوگ تو کہتے ہیں نا، نبی سے کسی بات کے علم کی نفی کرنا یہ توہین بن جاتی ہے، لیکن یہ لوگ عظمت الانبیاء کو سمجھتے نہیں۔ انبیاء کی شان کیا ہے، یہ لوگ اس سے آ رہی ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ یہ پرندہ ہے، یہ ایک خبر لایا جو حضرت سلیمان کو پتہ نہیں، اور پھر حضرت سلیمان کے سامنے اس نے کہہ دیا کہ میں ایسی خبر لایا جو آپ کو پتہ نہیں۔ تو اگر یہ گستاخی ہوتی تو پھر تو اس کی خیر نہ ہوتی۔ اس پرندے کی حضرت پہلے بھی غصہ میں تھے، لیکن اس سے امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی، فرماتے ہیں کہ جہاں سے یہ ثابت ہوا کہ ان الانبیاء لم تعلم الغیب، ان الانبیاء لم تعلم الغیب، کہ انبیاء کرام غیب نہیں جانتے، غیب جاننے والا صرف اللہ ہے۔ تو یہ ہدہد پرندہ سبا، ملک سبا، وہاں پر گیا اور وہاں اس نے کچھ حالات دیکھے، اور اب آیا حضرت سلیمان کے پاس، انہی حالات کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میں ایسی چیز لایا، ایسی خبر لایا جس کا آپ کو علم نہیں۔ تو اس سے ایک مسئلہ بالکل کلیئر طور پہ واضح ہو جاتا ہے کہ دنیاوی امور میں اگر امور دنیاوی ہوں خصوصاً، تو ان میں انبیاء کے لیے یہ سمجھنا کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں اور ما کان ما یکون جانتے ہیں، اور یہ ان کی نبوت کا خاصہ ہے اور نبوت کی حقیقت میں داخل ہے، یہ سراسر جہالت اور کفریہ عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کی قرآن نے بار بار تردید کی ہے۔ ہاں، انبیاء کا جو علم ہوتا ہے وہ دین، اللہ تعالیٰ کی معرفت، دین کی معرفت، احکام کی معرفت، شرائع کی معرفت، اور شریعت کے باب میں حضرات انبیاء کرام کو وہ معارف عطا کیے جاتے ہیں، وہ علوم عطا کیے جاتے ہیں کہ انبیاء کے بعد کوئی امتی بھی ان کے ہم سر تو چھوڑو، ان کے کسی ایک حصہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو انبیاء کرام کے علوم کی عظمتیں وہ دینی لحاظ سے، معرفت کے لحاظ سے، معرفت الہی کے لحاظ سے ہوتی ہیں۔ اور دوسرا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کو ایک چیز کا علم ہوتا ہے اور دوسرے بڑے عالم کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا۔
اب ہد ہد پرندہ کوئی اتنا بڑا مولوی تو نہیں تھا جو پرندہ ہے، لیکن ہد ہد پرندہ ایک چیز معلوم کر گیا، اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم میں نہیں آ سکی، اور اس کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ آج جو بعض روافض قسم کے لوگ یا خود رافضی یا نیم رافضی صحابہ کرام پہ اعتراض کرتے ہیں، ان میں بعض اعتراضات یہ بھی ہیں کہ جی ابو بکر صدیق نے تو فلاں مسئلہ ان کو معلوم نہیں تھا، حضرت عمر کو فلاں مسئلہ معلوم نہیں تھا، فلاں صحابی کو فلاں مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ تو ہم کہتے ہیں صحابیت کے لیے جمیع ما کان ما یکون جاننا تو شرط نہیں ہے، یہ تو انبیاء کی شان بھی نہیں جمیع ما کان ما یکون جاننا، جمیع ما کان ما یکون جاننا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ اب یہاں ہد ہد کو ایک بات معلوم ہے، حضرت سلیمان کو معلوم نہیں، اور ہد ہد حضرت سلیمان کو بتا رہے ہیں۔ اب کوئی ایسا جاہل کھڑا ہو اور وہ کہنا شروع کر دے دیکھو جی حضرت سلیمان تو ہد ہد سے پوچھ رہے ہیں، تو ہد ہد کا علم حضرت سلیمان سے بڑھ گیا، معاذ اللہ، وہ جاہل ہی ہوگا جو حقیقت کا پتہ ہی نہیں کہ یہاں ایک جزئی واقعہ کی بات ہو رہی ہے کہ جو ہد ہد کے علم میں آیا اور حضرت سلیمان کے علم میں نہیں آیا۔ اسی طریقہ سے اگر بعض صحابہ کو بعض مسائل کا علم نہ ہو سکے اور دوسرے بعض کو ہو، تو اس بعض جزیات کی بنیاد پر مطلقاً افضلیت کا قول کرنا یہ بھی خالص جہالت ہے، کہ وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ضابطہ رکھا ہے کہ عالم الغیب ہونا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، غیب دان ہونا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ باقی سب مخلوقات کے علم کے مراتب ہیں اور فضائل کے بھی مراتب ہیں، ایک فضیلت مطلقہ ہے، ایک فضیلت جزیہ ہے۔ اگر جزی فضیلت کسی میں کوئی دیکھ لے اور اس سے مطلق فضیلت پر استدلال کرے تو یہ استدلال اسی طرح باطل ہوگا جیسے کوئی پاگل ہد ہد کی افضلیت پر استدلال کرنا شروع کرے۔ تو حضرت سلیمان کے سامنے یہ بات آئی، یہ صرف پس منظر میں ذکر کر رہا ہوں، آیات کی یہاں تفسیر مقصود نہیں، اصل ہمارا مقصد آگے آ رہا ہے جہاں پر میں بات کروں گا۔ تو فرمایا انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، انی وجدت بے شک میں نے پایا امرأۃ ایک عظیم الشان عورت کو، امرأۃ ایک بڑی عورت، زنانی، تملکہم جو ان پر حکومت کرتی ہے، تملکہم ان پر حکومت کرتی ہے، وأوتیت من کل شیء اور دی گئی ہر چیز سے، یعنی اس وقت کی ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، دنیاوی ساز و سامان جو مملکت کے لیے ضروری ہے، بلہا عرش عظیم، اور اس کے لیے اس عورت کا بہت بڑا تخت ہے، عرش عظیم بہت بڑا قیمتی، اور جسامت کے لحاظ سے، قیمت کے لحاظ سے بہت بڑا اس کا تخت شاہی ہے، تخت ہے۔ وجدتھا وقومھا، پایا میں نے اس کو اور اس کی قوم کو، یسجدون للشمس من دون اللہ، جو سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کے سوا، وزین لہم الشیطان، اور مزین کر دکھایا ان کو شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال، فصدہم عن السبیل پس روک دیا شیطان نے ان کو صحیح راستہ سے، فہم لا یہتدون پس وہ نہیں ہدایت یافتہ۔ تو حاصل یہ
کہ ہدہد نے خبر دی کہ ملک سبا میں نے دیکھا ایک عورت کو جو اس ملک کی حکمرانی تملکہم حکومت کر رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی حکمرانی کفار کے ہاں یہ پرانا دستور ہے، مسلمانوں کے ہاں نہیں، کافروں کے ہاں۔ ایک مولوی صاحب نے یہ آیت پڑھی اور اس سے استدلال کیا کہ عورت وزیر اعظم بن سکتی ہے، عورت وزیر اعظم بن سکتی ہے۔ اس وقت محترمہ کا دور تھا، اس نے کہا عورت وزیر اعظم بن سکتی ہے۔ جی دلیل؟ کہتے ہیں بجت تو امرأۃ تملکہم۔ دیکھو قرآن میں آیا کہ ہدہد کہتا ہے کہ میں نے ایک عورت کو پایا جو ان کی حکومت کر رہی تھی، لیکن اگلی بات نہیں بتائی کہ وہ تھے کون۔ مسلمان تھے، یسجدون للشمس، وہ سورج کے پجاری تھے۔ وہ عورت بھی مشرکہ اور قوم بھی مشرک۔ اب ملا صاحب کو کہو کہ استدلال کرے کہ مشرک قوم کی حکمران مشرکہ عورت بن سکتی ہے، مشرک قوم کی وزیر اعظم مشرکہ زنانی بن سکتی ہے، لیکن اس وقت تک جب تک اہل ایمان کو خبر نہ ہو، اور اہل ایمان کو خبر ہو جائے تو کوئی مشرک زنانی مشرک قوم پر بھی حکومت رکھنے کا حق نہیں رکھتی۔ اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے۔ جب حضرت سلیمان کو خبر آئی تو فوجیں چڑھانے کا اعلان کر دیا۔ ابھی تک تو پتہ نہیں تھا یہ سیاسی خبر، اور سیاسی خبر بھی کس انداز میں کہ مشرکوں کی حکمران مشرکہ عورت ہے۔ اسلام میں عورت کی حکمرانی کا تصور ہی نہیں کہ اسلام کے اندر عورت حکمران بن جائے، نہیں۔ یہ اسلامی معاشرہ، اسلامی تہذیب، اسلامی نظام سیاست یہ نہیں ہے۔ آج تو لوگ خالص طاغوتی نظام پہ خوش ہو گئے اور دجالی نظام کو سینے سے لگایا۔ اس لیے آج اسلام کے نام لیوا ملکوں میں بھی عورتوں کو اوپر لایا جا رہا ہے کہ یہ حکمران بنے، وزیر اعظم بنے، صدر بنے اور حکومت کریں۔ حالانکہ اسلام نے عورت کے حقوق کا سب مذاہب سے بڑھ کے تحفظ کیا۔ یہ مغربی معاشرہ میں تو کیا تحفظ ہے عورت کا، کیا عورت کے حقوق ہیں؟ مغربی معاشرے میں سوائے فحاشی، عریانی اور بے حیائی کے اور عورت کو ننگا کرنے کے اور کوئی تحفظ نہیں۔ انہوں نے عورت کے وجود کو بیچا۔ مغربی معاشرہ اور مغربی تہذیب، اس کا بنیادی عنصر یہ عورت کی نیلامی، عورت کے حسن کو، عورت کی ذات کو بیچنا اور عریہ اور بے حیا بنانا۔ اور اسلام وہ فطرتی مذہب ہے جس نے عورت کو عفت اور حیا کا پیکر بنایا، اور جو عورت کے حقوق تھے وہ اسلام نے عورت کو دیے، اور جو تحفظات تھے وہ اسلام نے دیے۔ لیکن اللہ رب العزت نے خلقت میں فرق رکھ دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں عورت اور مرد دونوں برابر ہیں، زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے دونوں پہیے برابر ہوں تب گاڑی چلتی ہے۔ لہذا وہ کہتے ہیں جو حقوق مرد کے ہیں وہی حقوق عورتوں کے ہیں۔ حالانکہ اگر غور سے آدمی دیکھے، خلقت پہ غور کر لے کہ جو اللہ نے مرد میں صلاحیتیں رکھی
وہ عورت میں نہیں، اور جو اللہ نے عورت میں خصائص رکھے وہ مرد میں نہیں، تو اللہ نے خلقت میں فرق رکھا ہے۔ اور یہ کہنا کہ عورت اور مرد دونوں برابر ہیں، یہ اللہ کی اس تخلیق کو بدلنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس حکمت پہ اعتراض کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کوالٹیز اور جو چیزیں مرد میں رکھی ہیں، صلاحیتیں خلقتاً، وہ عورت میں نہیں، اور جو عورت میں خصائص رکھے ہیں وہ مرد میں نہیں۔ اور یہ بات تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اور یہ جو حقوق نسواں، عورتوں کے حقوق کی بات پر خالص فحاشی بے حیائی مسلط کرنے والے ان معاشروں سے خود آپ تحقیق کریں کہ کیا انہوں نے برابر مقام دیا؟ اگر ہر طرح برابر ہے تو پھر تو ایک سال عورت کو بچہ جننا چاہیے اور 1 سال پینٹ پتلون والے مرد کو۔ برابری تو تب ہے، ایسے کیسی برابری ہے کہ ہر سال بچہ عورت ہی جننا ہے؟ کرو نا برابر۔ تم کہتے دونوں برابر ہو، ذرا برابری کرو، ہم دیکھیں کہ ایک بچہ تم جنو ایک تمہاری جنانی جنے، تب برابری ہوگی۔ اسی طریقہ سے جو خاص ایام ہے عورت کے جس میں نماز روزہ ترک ہوتا ہے اور وہ ایام مخصوص، تو یہ ہر مہینے عورت کے ساتھ کیوں خاص رکھی ہیں؟ تم تو برابری کرنے والے ہو۔ پتہ چلے کہ ایک ماہ یہ پینٹ پتلون والا کارٹون کو حید آئے اور ایک ماہ عورت کو آئے، تب یہ برابر بنیں گے۔ ادھر کہتے ہیں جی مرد عورت برابر ہے اور برابر کے حقوق ہیں، تو برابر ہے تو تب ذرا کر کے دیکھو۔ لیکن یہ اتنا نہیں سوچتے، عقل کے اندھے اور مغربی ظلمت کے ظلمت قدا میں پرورش پانے والے جاہل یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ رب العزت نے عورت میں جو کوالٹی رکھی ہے وہ مرد میں نہیں، جو مرد میں ہے وہ عورت میں نہیں۔ اس لیے اسلام دین فطرت ہے، عقل و فطرت کے موافق ہے، اور اسلامی تہذیب یہ عورت کو گھر کی شہزادی رکھا، گھر کی ملکہ رکھا، گھر کو سنبھالنا، خامن کے حقوق پورے کرنا، بچوں کو سنبھالنا، خانہ داری کے امور کو سنبھالنا، یہ عورت کی ذمہ داری ہے، اور باہر کے جتنے کام ہیں وہ مردوں کی ذمہ داری ہے، کھانا کمانا۔ اسی لیے بیوی کا خرچہ، نان نفقہ، اس کی رہائش، اس کا خرچہ، اس کے کپڑے، اس کا کھانا، اس کا پینا، یہ خامند کے ذمہ رکھا، اور بیوی کے حقوق میں یہ چیز رکھی جو خامند کا حق بیوی پہ ہے کہ بیوی پاک دامن رہے، اپنے گھر کو پاک رکھے، اپنے ماحول کو پاک رکھے، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرے، اپنے خانہ داری کے امور کی دیکھ بھال کرے۔ تو اسلام نے یہ ایک بہترین فطرتی اور اصل جو نیچر ہے اس کے مطابق اللہ رب العزت نے عورت اور مرد کی تخلیق کی، اور جب تخلیق کی کوالٹیوں میں فرق رکھ دیا تو تم کون ہوتے ہو ہر معاملے میں دونوں کو برابر کرنے والے؟ اور کرنا ہی ہے تو پھر کر کے دکھاؤ۔ 2 مثالیں میں نے دی، اس کے علاوہ اور بھی بڑی مثالیں ہیں۔ تو یاد رکھ لو، عورت امام نہیں بن سکتی۔ اب خود سوچتے ہیں، عورت امام نہیں بن سکتی۔ اب ایک تو وہ ہیں مغربی ذہن والے، اور ایک ان کا آگے پیدا شدہ فرقہ ہے غیر مقلدین۔ انہوں نے بھی کہا عورت کے مرد کے برابر حقوق ہے۔ انہوں نے آگے ایک نیا مسئلہ نکالا، اصل ان کا مستدل وہ یورپ کا ذہن ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں، دونوں کی برابر ہے۔ ہم کہتے ہیں دونوں کی برابر ہے تو مرد امام بن سکتا ہے، ذرا عورت کو بناؤ۔ مرد اقامت کہے گا، ذرا عورت کو کہلواؤ۔ مرد اذان کہتا ہے، ذرا عورت کو کہو اذان کہے۔ اذان مرد اگر امام بھولے وہ زبان سے لقمہ دے گا، سبحان اللہ وغیرہ سے،
اور عورت کو زبان سے لقمہ دینے کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی. وہ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارے گی. اگر ایسی صورتحال پیش آئی وہ زبان سے نہیں بولے گی. یہ فرق ہم نے کیے یا شریعت نے کیے؟ خود شریعت نے کیے. اور بھی بڑے فرق ہیں لیکن موضوع لمبا ہو جائے گا، وقت بڑا کم ہے. تو خیر بہرحال اسلام میں عورت کی حکمرانی کسی صورت میں بھی جائز نہیں کہ عورت حکمران بن جائے، بادشاہ بنے، وزیر اعظم بنے. یہ مغربی جمہوریت اور شیطنت اور طاغوتی نظام کا یہ عنصر ہے کہ انہوں نے کہا کہ عورت بادشاہ بنے، عورت وزیر اعظم. لیکن وہ بھی اس پہ پورے نہیں اتر رہے. پہلے ٹرمپ تھا تو اب جو بائیڈن آ گیا تو وہاں پر بھی وہ اس برابری کو قائم نہیں رکھتے. اگر یہ برابری قائم رکھنی ہوتی اپنے ہاں بھی تو 5 سالہ 3 سالہ میں مرد صدر بنتا اور دوسرے 3 سالہ 5 سالہ میں عورت صدر بنتی. لیکن ٹرمپ کے بعد اب جو بائیڈن عورت تو نہیں ہے، مرد کے بعد مرد کیوں صدر بن رہا ہے؟ تو وہ اپنے جو چیز تم پہ لاگو کرنا چاہتے ہیں اپنے ہاں وہ لاگو نہیں کر پائے. جس زنجیر میں تمہیں جکڑنا چاہتے ہیں وہ خود اس زنجیر میں نہیں آئے. اسی طرح ووٹ کا سلسلہ ہے تو پہلی صورت تو یہ ہے کہ اسلامی طریقہ انتخاب بھی کچھ اور ہے. اسلامی طریقہ انتخاب میں اہل الرائے، سمجھدار اور دین کی سمجھ رکھنے والے، عقل و فطرت والے لوگ، دیندار لوگ، ان کی شورا کا فیصلہ معتبر ہوگا جو اس میں تمییز بھی رکھ سکتے ہیں. جبکہ مغربی جمہوریت میں یہاں یہ انصاف بھی نہیں کہ ایک آدمی انگوٹھا لگانے والا ہے، بالکل جاہل ان پڑھ ہے، اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں، اس کی رائے ایک جج کی رائے کے برابر، ایک عالم کی رائے کے برابر، ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر کی رائے کے برابر. یہ ایسی بد عقلی اور بد فطرتی پہ مبنی نظام ہے کہ ہر آدمی اس کی قباحت کو سمجھ سکتا ہے. اور اسی نظام کا پھر نقصان کیا ہوگا کہ آج تک سن 48 سے لے کے آج تک جب کسی جمہوری ملک میں چلے جائیں، آج تک وہی مصیبت جو پہلے دن انگریزوں کے غلام تھے اور انگریز نے کسی کو مخدوم بنایا، کسی کو چودھری بنایا، کسی کو زمینیں جاگیریں دی، جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے، بغاوت کرنے والے غدار تھے، انگریز نے ان کو نوازا، ان کو بڑے بڑے رقبے، جائیدادیں، پراپرٹیاں سب کچھ دیا. آج تک وہی طبقہ ہم پہ مسلط ہے اور پورے ملک پہ مسلط ہے. صرف چہرے بدل جاتے ہیں، پارٹیاں بدل جاتی ہیں اور وہاں پر دھڑے بدل جاتے ہیں. لیکن آج کی تاریخ تک اگر کوئی سمجھدار آدمی جائزہ لے تو یہ وہی پرانے انگریز کے غلام اور انگریز کے وہی وفادار اور اسلام اور مسلمانوں کے غدار طبقہ آج تک حکومت چلاتا رہا اور حکمرانوں کی شکل میں آپ کے سامنے آیا. آپ کو، عوام کو بے وقوف بھی بنایا، عوام کا خون بھی چوس چوس کے کھایا اور نام کیا لیا؟ جمہوریت. جمہوریت یہ کون سی جمہوریت ہے کہ وہی طبقہ انگریزوں والا ہر سال ہر انتخاب کے بعد وہی کبڈی کھیلتا ہوا سامنے آتا ہے. اور پھر نظام میں کتنا ظلم ہے کہ غریب کا بچہ پڑھ ہی نہیں سکتا. ان کی فیسیں دیکھیں، نظام تعلیم یکساں نہیں. مقصد ہے کہ صرف انگریز کے وفاداروں کو اوپر لے آیا جائے اور کوئی نہ آئے. تو اسی طرح صحت کا نظام دیکھیں، جو غریب غربا ہیں یہ تو ہسپتالوں میں جائیں تو ان کے داخلے تک مریض پہلے مر جاتا ہے. آگے جو داخلے کا نظام ہے
کہ وہاں پر داخل کیسے ہوں. صحت کا نظام، تعلیم کا نظام، اسی طرح معیشت کا جتنا نظام، یہ سارے نظام ظلم اور بربریت پہ مبنی ہیں. اور ہر نظام میں ایک غریب عام آدمی کو کچلا جا رہا ہے. ابھی جو مہنگائی ہوئی، اس مہنگائی میں عام طبقے پہ ظلم ہے، اور جو بڑے طبقے ہیں، بڑے کھلاڑی، ان کی تنخواہیں اور زیادہ بڑھ رہی ہے. یہ جو ایم این ایز، قوم کی خدمت کرنے والے، ایم پی ایز، کبھی آپ نے دیکھا ان کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ ایم این اے کی کتنی تنخواہیں، ایم پی اے کی کتنی تنخواہیں، صدر اور وزیر اعظم کی کتنی تنخواہیں. یہ تمہارے پیسوں سے تم پہ حکومت بھی کرتی ہیں، اور تنخواہیں بھی تمہارے خون سے لیتے ہیں، پیسوں سے لیتے ہیں، اور مارتے بھی اسی قوم کو ہیں. تو یہ وہ جبر کا نظام ہے، ظلم کا نظام ہے، اور یہ ہے نتائج جمہوریت، طاغوتی نظام کے نتائج، اس کے ثمرات، اس کا رزلٹ یہی قوم کو دیا ہے جو آج قوم دیکھ رہی ہے. لیکن قوم اتنی سادی ہے کہ مسلمان ہو کر محمدی نظام کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے پوری دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا، جس میں غریب امیر کے لیے کوئی فرق نہیں رکھا گیا، جس میں اپنے پرائے کا کوئی فرق نہیں رکھا گیا، ہر نظام عدل پہ مبنی، انصاف پہ مبنی. آج وہ عدل و انصاف کے پہلو دوسرے لوگ چرا رہے ہیں، لیکن مسلمان قوم یہ دوسروں کی غلام بن کے رہ گئی. اور یہ سب نتیجہ اور نحوست اسی جمہوری نظام اور طاغوتی نظام کی سپورٹ کرنے کی ہے. تو خیر، میں نے عرض کیا کہ وہاں پر تملکہم، وہ قوم بھی مشرک تھی، اس لیے مشرک قوم کی سربراہ، حکمران، صدر، وزیر اعظم یہ زنانی بن سکتی ہے، مسلمانوں کی نہیں. اور وہ بھی اس وقت تک بن سکتی ہے جب تک اہل ایمان کو خبر نہ ہو. قومہا، آگے مذہبی حالت کو ذکر کیا، یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ سجدہ کرتے تھے سورج کو اللہ کے سوا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، ہدہد پرندہ ہے. اب جب حالت شرک دیکھی تو ہدہد کو بھی غصہ آیا. اب ذرا اس کے تاثرات سنو. پہلے تو بڑا نرمی سے بیان کر رہا تھا کہ میں نے ایک ملک دیکھا، قوم دیکھی، ان کی حکمران دیکھی. اب ہدہد آیا اور کہتا ہے اللہ یسجدوا للہ، اللہ یسجدوا للہ. یہ لوگ صرف اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ تم بھی بعد میں سجدہ کر لینا، یہ آیت سجدہ ہے. اللہ یسجدوا للہ، کیوں نہیں سجدہ کرتے صرف اللہ کا؟ کون اللہ؟ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، یہ ہے وہ مقام جو معبود کی معرفت کا مقام ہے. معبود کی معرفت. صرف اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ یسجدوا للہ. کون اللہ؟ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، وہ اللہ جو نکالتا ہے پوشیدہ چیزیں، فی السماوات آسمانوں سے، والارض اور زمین سے. وہ اللہ جو آسمانوں سے بارش برساتا ہے، زمین سے دانے اگاتا ہے. چونکہ ہدہد تھا، اس کی خوراک یہاں سے تھی، زمین سے خوراک تھی، اس نے اپنی سمجھ کے مطابق دلیل دی. لیکن اللہ رب العزت کو وہ دلیل کیسی پسند آئی، اس کو قرآن میں بیان کیا کہ ہدہد معبودیت کا مسئلہ کیسے سمجھا. اور آج ملا کو سمجھ نہیں آیا،
آج پیر کو سمجھ نہیں آیا، آج حکمران کو سمجھ نہیں آیا، آج فاسفورڈ، آکسفورڈ اور بڑے بڑے اداروں میں پڑھنے والا اس کو سمجھ نہیں آیا، اور ہد ہد پرندہ وہ سمجھ گیا۔ کہتے ہیں وہ اللہ جو آسمانوں سے بارش برسا کے زمین سے دانہ اگاتا ہے اور میری خوراک بنتا ہے، سجدے کے لائق صرف وہ ہے جو پوشیدہ چیزوں کو آسمانوں زمین سے نکال سکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تصرف ما فوق الاسباب۔ آسمانوں سے بارش برسانا، تصرف ما فوق الاسباب۔ زمین سے نباتات اگانا، تصرف ما فوق الاسباب۔ ما فوق الاسباب اختیارات کہ جو آسمانوں سے بارشوں کا نظام کر کے زمین سے نباتات اگاتا ہے، مطلب ہد ہد کا یہ ہے، اور الہ وہ ہے جو ما فوق الاسباب تصرف کرنے والا ہے، جس کے اختیارات زمین پہ بھی چلتے ہیں، جس کے اختیارات آسمانوں میں بھی چلتی ہیں، وہ الہ ہے۔ ایک حصہ آگے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ، وَيَعْلَمُ، اور وہی اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ چیزیں تعلنون جو تم ظاہر کرتے ہو۔ یہ دو بنیادیں، آسمان پہ تصرف کرنے والا اللہ، زمین پہ تصرف کرنے والا اللہ، تو سمجھ آ گئی بغیر اسباب کے تصرف کرنے والا صرف اللہ۔ اور دوسری بنیاد، ظاہر کو جاننے والا اللہ، چھپی چیزوں کو جاننے والا اللہ، یعنی حاصل کیا نکلا؟ غیب دان صرف اللہ، عالم الغیب صرف اللہ۔ یہ دو بنیادیں ذہن میں رکھ لو۔ اب ہد ہد خود نتیجہ نکال رہا ہے، جب یہ دو بنیادیں اللہ کے ساتھ خاص، تصرف ما فوق الاسباب، علم ما فوق الاسباب، تو فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا الہ کوئی نہیں۔ تو الہ کی پہچان سب کچھ جاننے والا، سب کچھ کرنے والا، ہر چیز پہ تصرف رکھنے والا، اسی نتیجہ کو ہد ہد سمجھ گیا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا الہ کوئی نہیں، الہ صرف اللہ ہے۔ آگے، ہوا رب العرش العظیم، وہی ہے رب عرش عظیم کا، اور وہی پالنہار ہے پوری کائنات کا۔ تو یہاں اس مقام پہ یہ مقصودی جگہ تھی جس میں صرف آپ کو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ ہد ہد پرندہ وہ بھی سمجھ گیا کہ الہ اس کو کہتے ہیں جو ہر ایک کے حال کو جانتا ہو اور ہر ایک پہ تصرف کر سکتا ہو۔ یہی وجہ ہے، یہ وہ اسلام کی تعلیم ہے جو جتنے دنیا کے مذاہب ہیں وہ اس کو برداشت نہیں کر رہے اور کر بھی نہیں سکتے۔ قرآن مقدس کا یہ مقام ایک تھوڑا سا اور مقام، لیکن وہ لمبا ہوگا۔ یہاں ایک مسئلہ سن لو، آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی چند دن پہلے ہندوستان میں بعض بدبختوں اور ملعونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اور ٹی وی پر بیٹھ کر، میڈیا پر بیٹھ کے گستاخی کی، توہین کی۔ وہ بے شرما اور اس کا جو بوائے فرینڈ ہے، ان دونوں نے بیٹھ کے وہاں پر بکواس بازی کی۔ تو حالانکہ کوئی آدمی سوچے کہ امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت مبارکہ ہے،
دنیا کے ہر منصف مزاج کافر نے بھی تسلیم کیا کہ پیغام محمد مصطفیٰ یہ پوری کائنات کے لیے رحمت کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، سلامتی کا پیغام ہے۔ اور اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کی جو عظمت بیان کی وہ کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، پیارے پیغمبر کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ اب یہ ہندوستان کا ہندو پیارے پیغمبر کے خلاف کیوں ہے؟ عیسائی یہودی وہ پیغمبر کریم کے خلاف کیوں ہے؟ تو یاد رکھ لو وجہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ، پیغمبر کا وہی پیغام توحید جب آپ نے پہلے دن پیش کیا تو اس وقت بھی بت پرست بھی آپ کے دشمن اور اولیاء پرست بھی آپ کے دشمن، انبیاء پرست بھی آپ کے دشمن، یہودی نصرانی یہ بھی آپ کے دشمن بن گئے، اور بتوں کے پجاری وہ بھی آپ کے دشمن بن گئے۔ اب ذرا بات ذہن میں رہے، یہ جو ایک سلسلہ چل گیا، یورپ میں بھی اسی طرح کی بدماشی کی گئی اور ہندوستان میں بھی۔ اب ایسے حالات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین ایک حکومت کے ذمہ دار حضرات کریں اور پھر ان کو سزا نہ دی جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اسلام میں؟ اس کا مطلب ہے اعلان جنگ، اور اسلام کی اصطلاح میں اسلام کی طرف سے یہ چیز جہاد کے اعلان کو واجب کر دیتی ہے مسلم امہ پر، اسلامی ملکوں پر اور مسلمان امت پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے جب کوئی کافر پیغمبر کریم کی اس طرح کھلے عام اور سرے عام میڈیا پر توہین کرے تو اس کا علاج صرف جہاد ہے، بائیکاٹ بھی علاج نہیں، میڈیا کے بیان بھی علاج نہیں۔ اس لیے اب دکھ کی بات ہے کہ جہاد کرے گا کون؟ اسلامی حکم تو یہی ہے کہ جب کوئی سرے عام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، بے ادبی کرے تو اس کی سزا قتل ہے، یا تو وہ حکومت مسلمانوں کے حوالے کرے ان بدماشوں کو اور ان کا سر قلم کیا جائے، یا اگر وہ بدماشی کرتی ہے تو تمام امت اور اسلامی ممالک جس جزیرہ جہاں موجود ہیں سب پر اعلان جہاد فرض ہو جاتا ہے، جہاد کا اعلان فرض ہوتا ہے۔ لیکن اس کو ہندو بھی اندازہ کر چکا ہے کہ مسلمانوں کے حکمرانوں میں غیرت نہیں رہی، حکمرانوں میں غیرت جب نہیں، اب وہ جرأت کر رہا ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرے عام بے ادبی، سرے عام گستاخی، اور وجہ بھی کوئی نہیں، کوئی پروف بھی نہیں، جو باتیں ہیں اور جن کو بہانہ بنایا گیا وہ کوئی بنیاد بھی نہیں بنتی، لیکن پھر ایسا دریدہ دھنی اور ایسی بے غیرتی اور گستاخانہ کلمات لہجہ انداز۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ ایسی حالت میں تمام اہل اسلام پر یہ فرض ہو گیا ہے کہ وہ صرف بیان نہ دیں بلکہ ان گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اگر حکومتیں اس کا تعاون کریں تو ٹھیک، نہیں تو انفرادی طور پر جہاں مسلمان کو موقع ملے ان بدماشوں کا سر قلم کر دے، جہاں موقع ملے۔ کہتے ہیں قانون ہاتھ میں لینا، تمہارا قانون ہے کیا؟ تمہارا قانون اب کہاں گیا؟ مودی جیسا بزدل، گائے کا پیشاب پینے والا اور گائے کی پوجا کرنے والا ہندو، اور صرف گائے نہیں، ہندو مذہب وہ ہے جو دنیا کی ہر چیز کو معبود سمجھتا ہے، ہر چیز کو معبود اس نے بنایا، حتیٰ کہ
یہ शर्मगाह को भी माबूद समझती है, इनकी किताबों में दर्ज है ये शर्मगाह के पुजारी और एक दूसरे की शर्मगाह की पूजा करने वाले बुज़दिल कौम, उसको ये जुर्रत क्यों हुई? इसलिए हुई कि तुम मुसलमान अपने इस्लाम को समझ नहीं सके। इस्लाम चीज क्या है, मुसलमान होता कौन है? अगर मुसलमानों में ये कमजोरी ना होती, इन गाय के पुजारियों की जुर्रत क्या है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात करे। इमाम इब्ने हजर अल अस्कलानी ने, उनकी किताब है अद-दुररुल कामिना तारीखी अहवाल पे, उन्हें एक वाकया लिखा। फरमाती है जब मंगोल आए, चंगेज खान तातारी मंगोल, तो वहां पर ये तो खुद आग परस्त थे, आग को पूजा करने वाले, और इसी तरह सूरज चांद सितारों की पूजा करने वाले मुशरिक थे। इनके साथ नसरानी मिले और नसरानियों ने मंगोलों को नसरानियत की दावत दी। तो बहरहाल एक बहुत बड़ा जलसा मुनाकिद हुआ और उस जलसा में सारे तातारी मंगोल थे या नसरानी पादरी थे और दावत वो दे रहे थे नसरानियत की। इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाकया लिखा और इब्ने हजर का जमाना भी उस जमाने के करीब है। फरमाते हैं जब स्टेज सज गया और वहां पर एक पादरी ने दावत दी नसरानियत की और दूसरे पादरी ने इर्दा गिर्द देखा कि यहां कोई मुसलमान नहीं है, तो उसको जुर्रत हुई और उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बकवासबाजी की। और जो ही वो बकवासबाजी कर रहा था, मजमा या नसरानियों का था या तातारियों का था, वहां कोई दूसरा आदमी नहीं था। तो वो इस बेफिक्री की वजह से उसने गुस्ताखी और बकवासबाजी शुरू की। लेकिन अल्लाह की शान कि उन्हीं मंगोलों तातारियों का कुत्ता साथ बांधा हुआ था। तो जब उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी करना शुरू की, तो वो कुत्ता मुस्तरब हुआ और उसने अपनी रस्सी काटी और छलांग लगा के इसके मुंह पर अपना पंजा मारा। वहां से उठकर इसके मुंह पर अपना पंजा दे मारा। अब उस कुत्ते को पकड़ लिया गया। लोगों में दो गिरोह बन गए। एक गिरोह कहने लगा कि ये कुत्ता, इसको गैरत आ गई, गुस्सा आ गया कि ये जो पादरी था ये अपने हाथों को यूं यूं हरकत दे रहा था, तो इसलिए कुत्ते को गुस्सा आया है। तो दूसरे गिरोह ने कहा नहीं, इस पादरी ने मुसलमानों के नबी की गुस्ताखी की और बेअदबी की, तो ये अल्लाह का कहर बना है कुत्ता, इसके लिए अजाब बन गया है। तो उन्होंने कुत्ता बांध दिया और उस पादरी ने दोबारा बकवासबाजी शुरू की। जब दोबारा उसने बकवासबाजी शुरू की, कुत्ता फिर खुला और उसने उसकी गर्दन से आके नोचा। वासाबा इलैहिल कल्ब, उसकी गर्दन से नोचा और वो सब छुड़ाने की कोशिश करते रहे। उस वक्त कुत्ते ने छोड़ा जब वो पादरी जहन्नम रसीद हो गया था। तो ये क्या है? ये अल्लाह ताला की तरफ से ताईद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बता दिया मुसलमान न रहे, वहां मुसलमान नहीं था कोई, तो अल्लाह ने कुत्ते को यह जुर्रत दे दी। यह अल्लाह की कुदरत की निशानी है। और आज मुसलमान हुक्मरान अवाम सारी दुनिया उस कुत्ते से भी गई गुजरी हो गई। उस कुत्ते ने बदला ले लिया मंगोलों से। और हाफिज इब्ने हजर ने जहां लिखा कि उस वाकया से 40,000 मंगोल वो मुसलमान हो गए। 40,000 वो आग के पुजारी, सितारा परस्त, सूरज परस्त, उनको कलमा तौहीद नसीब हो गया। तो क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कुत्ते को भी नामूसे रिसालत का मुहाफिज बना के खड़ा कर दिया। सोचना इन हुक्मरानों को है, क्या तुम उस कुत्ते से भी गए गुजरे हो? शहबाज शरीफ, आपस की लड़ाइयां तो तुम पूरे धरने देते हो,
اور آپس کی لڑائیوں میں تو پوری قوم کو الجھایا ہوا ہے، اور اب سب خاموش کیسے ہو؟ صرف بیان بازی سے یہ بدلہ ہو جائے گا؟ نہیں، جرأت کرو اور بھارت مودی اور ان بھارتی مشرکوں سے پہلا مطالبہ کہ ان گنڈوں کو ان کو ہمارے حوالے کیا جائے اور قتل ہم کریں، اگر نہیں تو پھر اعلان جہاد ہونا چاہیے۔ پھر یہ ایٹم کیوں چھپا رکھا ہے؟ پھر تمہاری فوجیں کس کام کی؟ تمہارے لشکر کس کام کے؟ جو فوج اور لشکر حکومت محمد مصطفیٰ کے ناموس کا پہرا نہیں دے سکتے اور اپنے نبی کی عزت کی محافظ نہیں بن سکتے، اس فوج کی بھی ضرورت نہیں، ان حکمرانوں کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ فوج، وہ حکمران، وہ حکومتیں تو ان تاتاریوں منگولوں کے کتوں سے بھی بدتر ہو گئی ہیں، وہ کتا ان سے بہتر ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو، ابھی عرب کے حکمران کچھ جاگے ہیں، کچھ نہ کچھ جاگے ہیں، لیکن یہ جاگنا صرف اتنی حد تک نہیں، صرف مطالبات کی حد تک نہیں۔ جیسے آج اس بدماش نے اس کی پشت پناہی کر کے پورے عالم اسلام سے جنگ کا الارم بجایا ہے، جنگ کا یہ اعلان کیا، اعلان جنگ ہے، اس سے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ آپ دعا کریں اللہ ہمارے ان حکمرانوں کو توفیق دے دے، کم از کم منگولوں کے کتے جتنی توفیق مل جائے، اتنی توفیق ان کو مل جائے کہ یہ کم از کم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی عزت اور ناموس کے پہرا دینے کی ان میں جرأت پیدا ہو جائے۔ اللہ ہمیں بھی یہ جرأت نصیب کرے، اور تمام امت مسلمہ کے اگر امت میں کچھ حص ہو تو یہ موقع ہے امت کے جاگنے کا۔ ایسے وہ مواقع ہوتے ہیں جس سے امتیں جاگ جاتی ہیں، اور جس سے امت محمدی میں ایمان کی غیرت پیدا ہوتی ہے، اور جب امت محمدی جاگ جائے، غفلت کی چادر اتار دے، ایمان کی غیرت پیدا کر لے، تو اس وقت دنیا کا کوئی کفر ان ایمان والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کفر کیا مقابلہ کرے ایمان کا؟ تو یاد رکھ لو، یہ ساری خرابیوں کا اصل علاج وہ جہاد میں ہے۔ جہاد کو جتنا تم مٹاؤ گے، جہاد کے اتنے فضائل نکھر کے تمہارے سامنے آئیں گے۔ آج کفر بہادر اس لیے بنا ہے کہ جہاد کو اپنوں نے دہشت گردی کا نام دے دیا۔ جہاد کو مٹانے کے لیے مسلمان قوم تیار ہو گئی۔ اگر جہاد کی سنت زندہ ہو تو کعبہ کے رب کی قسم کسی کافر میں اسلام یا پیغمبر اسلام یا شاعر اسلام کی توہین کرنے کی ہمت ہی نہیں۔ یہ ہمت تب پیدا ہوتی ہے جب جہاد والا عمل مردہ ہو جائے اور جہاد کو دہشت گردی قرار دے دیا جائے۔ اس سے امت میں بے حسی پیدا ہو جائے، اور بجائے اس کے کہ جہاد مجاہدین تیار کیے جائیں، کرکٹر تیار ہو جائیں، فنکار تیار ہو جائیں، سنگر تیار ہو جائیں، تو جو قوم جہاد کا راستہ چھوڑ کر کھیل تماشا، سنگر، گانا بجانا، فحاشی بے حیائی کی طرف جاتی ہے، وہ قوم نقشے ہستی سے مٹ جاتی ہے، اور اس قوم وہ مردہ ہو جاتی ہے۔ آج وقت ہے امت کے جاگنے کا، آج وقت ہے امت کی غیرت کا۔ جب امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک ایمان بھرا جملہ فرماتے ہیں، جس امت کے نبی کی توہین ہو اور وہ امت انتقام نہ لے سکے تو وہ امت زندہ نہیں، وہ امت مر چکی ہے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔